عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے تھے شاعری کی حقیقت، جو تنقیدی مضمون لکھا ہوا ہے شبلی نعمانی نے۔ تو ہم نے غالباً پڑھ چکے ہیں اور تھوڑا سا آج رہتا ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو یہ تیسرا لیکچر ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں، جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ آخر پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شبلی نعمانی نے مختلف انداز میں ہمیں شاعری کے حوالے سے جانکاری دی ہے۔ تو وہ مختلف تعریفیں کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے مشابہ کرتے ہیں شاعری کا، اور مختلف چیزوں کو شاعری کا نام دیتے ہیں۔ یہ آخر پر ہم پورا نچوڑ کریں گے، اس کو پورا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس کا آخری حصہ جو بچا ہوا ہے، تو وہ پڑھیں گے، آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ تو جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگ آخر پر وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہیں، یعنی شاعری کے اصلی جز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، شاعری کے صحیح جز کون کون سے ہیں۔ تو یہاں سے آپ غور فرمائیں گے کہ پہلی بات ہے کہ عناصر سے کیا مراد ہے۔ عناصر کہتے ہیں جز کو، حصے۔ تو شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں وزن ہے، وزن سے مراد کیا ہے؟ بہر ہونا، یعنی برابری ہونا۔ محاکات ہوتی ہے، یعنی کہ بچوں محاکات کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، آپ لوگ توجہ فرمائیں کہ کیا کیا ضروری ہے اس کے لیے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ شعر میں وزن ہوتا ہے، اس میں آگے کیا کہتے ہیں کہ محاکات ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، یعنی کسی چہرے پر گدگدی کا جو اثر طاری ہوتا ہے وہ تصویر کے چہرے پر سے نمایاں تھا۔ یعنی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مصور کیا کرتا ہے، چترکار کیا کرتا ہے، تصویر ایسی بناتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت میں انسان خوش ہے، اس کے چہرے کا وہ رنگ نظر آتا ہے۔ لیکن ہر بار جو ہے تصویر ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو بچوں محاکات سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کی نقل کرنا، اس کا آپسی ربط پیش کرنا، باہمی تعلق ظاہر کرنا۔ لیکن ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ محاکات کیا چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ لفظ ہے، آپ غور فرمائیں، ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں، بات کو سمجھیں گے کہ محاکات اصل میں کیا چیز ہے۔ دیکھو جو شاعری کے اندر یہ جو محاکات کا لفظ ہے استعمال ہوتا ہے، شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شاعری کا نام اس کو دیا جاتا ہے، لیکن شاعری کا نام ہم اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں وہ آگے آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ لیکن شاعری کا نام اس کو نہیں بھی دے سکتے، ایک حوالے سے دے بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ ادھورا ہے۔ تو کیا معنی ہے محاکات کے؟ معنی ہے اس کے باہمی بات چیت، یعنی اندرونی تعلق ظاہر کرنا، درمیانی بات چیت، دو چیزوں کے درمیان بات چیت، آپسی تعلق، آپس کے اس کے معنی آپس کے بھی نکلتے ہیں، اور کسی چیز کی نقل کرنا، یعنی کسی چیز کی نقل سے مراد کیا ہے؟ مان لو آپ نے کوئی چہرہ دیکھا ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، تو آپ نے اس ہنسی کو، اس مسکراہٹ کو الفاظ کے ذریعے ادا کیا، وہ محاکات کہلاتا ہے، آپ نے اس کی نقل پیش کی ہے ایک چیز۔ تو آگے اگر آپ اس کی تھوڑی سی لکھیں گے، تعریف لکھیں گے محاکات کی، تو کس انداز سے لکھیں گے کہ محاکات کسی چیز یا حالت کی اس طرح کی گئی ادائیگی ہے کہ چیز کی تصویر ہمارے سامنے آ جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ محاکات کیا ہے؟ کسی بھی چیز یا حالت کی اس طرح کی گئی ادائیگی ہے، یعنی ہم کسی چیز کو یا حالت کو اس طرح پیش کریں کہ اس کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی جس طرح منظر کشی ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے اگر ہم اس کو پیش کریں تو یہ کیا کہلائے گی؟ محاکات کہلائے گی۔ تو شاعری کے اندر محاکات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ محاکات سے کیا مراد ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ لکھ کے الگ سے بھی رکھنا ہے۔ دیکھیے پھر کیا ہے کہ محاکات کی آپ کو آگے سمجھ میں کہ یہاں یہی کہا ہے کہ وہ جو چہرہ ہوتا ہے اس کی جو خوبصورتی یا مسکراہٹ ہم پیش کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر تصویر میں وہ چیز ہم بیان نہیں کر سکتے جو حقیقت، جو باہمی تعلق ہمیں ظاہر کرنا تھا تصویر میں، اور اس کے ساتھ اس کا ظاہر ہونے والا جو احساسات، جذبات ہیں، کبھی کبھی تصویر میں وہ چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ سینکڑوں گوناگوں واقعات، حالات اور واردات ہیں جو تصویر کی دسترس سے باہر ہیں۔ دسترس سے مراد کیا ہے؟ پہنچ سے، یعنی جو تصویر کے ذریعے ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا
بڑا فرق عام مصوری اور شاعرانہ مصوری میں یہ ہے کہ تصویر کی اصلی خوبی یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر کھینچی جائے اس کا ایک ایک خال و خط دکھایا جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ تصویر کی خوبی یہ ہے، تصویر کی ہم یوں کہیں کہ عناصر یا اس کا ایک اہم جز یہ ہے کہ جس چیز کی ہم تصویر بنائیں گے اس کا ہر ایک چیز، اس کی جو جس طرح کی وہ چیز ہوگی وہ ہمیں ظاہر کرنی پڑے گی، لیکن ورنہ تصویر ناتمام اور غیر مطابق ہوگی۔ اگر مان لو ایک آدمی کا آپ چہرے کی تصویر بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کی ناک نہ بنائی تو کیا وہ تصویر مکمل ہوگی؟ پھر تو مصور ہی نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح سے وہ غیر مطابق ہوگی یا ناتمام ہوگی، یعنی مکمل نہیں ہوگی۔ باخلاف اس کے کہ شاعرانہ مصوری میں یہ التزام ضروری نہیں، شاعر اکثر صرف چیزوں کو لیتا ہے، اکثر صرف ان چیزوں کو لیتا ہے اور ان کو نمایاں کرتا ہے جن سے ہمارے جذبات پر اثر پڑتا ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں شبلی نعمانی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تصویر میں اور شاعری میں ہمیں فرق سمجھا رہے ہیں۔ تصویر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی تصویر بنائی جا رہی ہے اس کا ہر ایک پہلو، ہر ایک نقش ہمارے سامنے لایا جائے، لیکن شاعر کیا کرتا ہے، جو شاعرانہ مصوری ہے، شاعر جو تصویر کشی پیش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ پابندی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو ظاہر کرے، بلکہ وہ اکثر صرف ان چیزوں کو لیتا ہے، صرف وہ چیزیں پیش کرتا ہے ہمارے سامنے اور ان کے جذبات نمایاں کرتا ہے جو ہمارے جذبات پر اثر ڈالتے ہیں، یعنی جن سے اثر پڑتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے دل کو چھو جائیں شاعر ان چیزوں کو اجاگر کرتا ہے۔ باقی چیزوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے یا ان کو دھندلا رکھتا ہے کہ اثر اندازی میں ان سے خلل نہ آئے، یعنی شاعر صرف ان چیزوں کو بیان کرے گا جو ہمارے دل کو چھو جائیں، ورنہ چترکار جو ہے، جو مصور ہے، وہ پوری طرح سے ہر ایک چیز کو اس کی تصویر کی ہو بہو کاپی پیش کرتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فرض کرو، یعنی یہاں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا ہے اس میں فرق۔ فرض کرو یہ ایک پھول کی تصویر کھینچی ہو تو ایک مصور کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک رگ اور ریشہ دکھائی دے، یعنی مصور جو ہے، جو تصویر کشی کرنے والا ہے، وہ کیا کرے گا، اگر ایک پھول کی تصویر بنائے گا تو وہ پھول کو اس طرح سے سجائے گا کہ اس کی ہر ایک لکیر ہمیں نظر آئے، پھول کی رگ و ریشہ، اس کی پتیاں نظر آئیں، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ لیکن شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان چیزوں کو اجمالی اور غیر نمایاں صورت میں دکھائے، تاہم مجموعہ سے وہ اثر پیدا کر دے جو اصلی پھول کے دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں شاعر جو ہے وہ پورا پھول، اس کی ہر ایک پتی رگ بنا کر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ شاعر کیا کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو یا اس کے خد و خال کو ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کرے گا کہ ہمیں محسوس ہوگا جس حقیقت میں، جس حال میں ہم اصل میں پھول کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ خوشبو محسوس کروائے گا، ہمیں اس کی وہ شکل و صورت جو ہے، اس کا حلیہ، اس کا یعنی پھول کا جو ادا ہے، جو نازکی ہے، وہ محسوس کروائے گا۔ یہ شاعر کی خوبی ہے۔ آگے دیکھیے بچوں کیا فرماتے ہیں، ایک اور بڑا فرق مصوری اور محاکات میں یہ ہے کہ مصور کسی چیز کی تصویر کھینچنے سے زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہے جو خود اس چیز کے دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مصور کیا کرتا ہے، یعنی مصوری اور محاکات میں بڑا فرق دوبارہ سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہے کہ مصوری جو ہے تصویر کشی ہے، چیز کی تصویر کھینچنے سے زیادہ، یعنی چیز کی ہو بہو تصویر وہ پیش کرتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اثر پیدا ہو، لیکن شاعر باوجود اس کے کہ تصویر کا ہر جز نمایاں کر کے نہیں دکھاتا، یعنی شاعر جو ہے پوری طرح سے تصویر کی ہر ایک چیز ہمیں نہیں دکھاتا۔ تصویر سے کیا مراد ہے، کسی بھی چیز کا جس کا ذکر کر رہا ہے شاعر شعر میں، تو وہ پوری طرح سے شعر کی ہر ایک چیز بیان تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کی کوئی خاص بات جو اس چیز میں ہوتی ہے وہ ظاہر کرتا ہے جو ہمارے دل کو چھو جاتی ہے، تاہم اس سے زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہے جو اصل چیز کے دیکھنے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سبزہ پر شبنم دیکھ کر وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جو اس شعر سے ہو سکتا ہے۔ اب اس شعر سے آپ سمجھیں گے شاعر نے کس طرح سے تصویر کشی کی ہے، یعنی شعر کے ذریعے تصویر کیسے کھینچی جا سکتی ہے۔ کھا کھا کے اوس
اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اوس، آپ جانتے ہیں نمی ہوتی ہے ڈیو، اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سبزہ جو ہے، سبز گھاس وغیرہ میدانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اوس کو کھا کھا کر، یعنی ڈیلی اوس پڑتی ہے اس گھاس کے اوپر تو وہ اس کو پیتا ہے، تو تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو اس طرح سے یعنی اوس کی وجہ سے سبزہ ہرا بھرا ہے، پیڑ پودے پتے ہرے بھرے ہیں، اور ایسا لگتا ہے ان پتوں کے اوپر، پودوں کے اوپر، گھاس کے اوپر اوس ایسی لگتی ہے کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں پورے صحرا میں، پورے آپ یوں سمجھ لیں کہ ریگستان وغیرہ، یا یوں سمجھیں کہ پورے جنگلات وغیرہ میں کیا ہے، یا کسی پہاڑ میں، میدان میں، کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ موتی ہی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ موتیوں یعنی اوس کی تصویر کشی ہمارے سامنے کی ہے کس نے؟ وہ منظر پیش کیا ہے شاعر نے۔ تو اگر یہی منظر پیش کرتا کون؟ مصور، تو وہ پہلے پتا بناتا، وہ گھاس بناتا، اس کے اوپر وہ بناتا کیا؟ اوس، تو لیکن وہ اتنا اثر نہ رکھتی۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، تصویر کا اصلی کمال یہ ہے کہ تصویر کا یعنی اصلی کمال یہ ہے کہ اصل کے مطابق ہو، اور اگر مصور اس امر میں کامیاب ہو گیا تو اس کو کامل فن کا خطاب مل سکتا ہے۔ یعنی تصویر جیسی ہے اگر ویسی ہی بنا دے گا کوئی آدمی تو اس کو ہم ماہر فن کہتے ہیں۔ ماہر فن سے مراد کیا ہے کہ مہارت رکھنے والا، ایکسپرٹ جسے کہتے ہیں، اس کا خطاب ملے گا یعنی ایوارڈ ملے گا۔ لیکن شاعر کو اکثر موقعوں پر دو مشکل مرحلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی دو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی نہ اصل کی پوری تصویر کھینچ سکتا ہے، کیونکہ بعض جگہ اس قسم کی پوری مطابقت احساسات کو برانگیختہ نہیں کر سکتی۔ یعنی پوری طرح سے تصویر کو اگر ہم پیش کریں گے تو وہ ہمارے سامنے پورا نقشہ نہیں آ سکتا، نہ ہی وہ اثر اتنا کرے گی، نہ اصل سے زیادہ دور ہو سکتا ہے، ورنہ اس پر اعتراض ہوگا کہ صحیح تصویر نہیں کھینچی۔ اس موقع پر اس کو تخیل سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی شاعر نہ تو پوری طرح سے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، نہ ہی پوری طرح سے اس کی شکل ہمارے سامنے بنا کر پیش کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ تخیل سے یعنی خیال کے ذریعے بڑی سوچ کے ساتھ وہ کام لیتا ہے۔ وہ ایسی تصویر، اب آگے دیکھیے، وہ ایسی تصویر کھینچتا ہے جو اصل سے آب و تاب اور حسن و جمال میں بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ قوت تخیل سے سامعین پر اثر ڈالتا ہے۔ قوت تخیل کون سی ہے بچوں؟ بلند خیال، یعنی سوچنے کی طاقت جو ہوتی ہے، اس سے کام لیتا ہے کون؟ شاعر۔ سامعین ہوتے ہیں سننے والوں پر، یعنی جو اثر ڈالتی ہے، کہ یہ وہی چیز ہے لوگوں نے اس کو امان نظر سے نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ چیز جس کو لوگوں نے غور و فکر سے نہیں دیکھا تھا، آج شاعر نے جب ان کے سامنے پیش کیا تو ان کو پر اثر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا حسن پورا نمایاں نہیں ہوا تھا۔ تو بچوں، آج ہم نے یہ سبق مکمل کیا، شاعری کی حقیقت۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہے۔ جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ پوچھ سکتے ہیں، پوری طرح سے مطالعہ کیجئے۔ جو سمجھ نہیں آیا آپ پہلے لیکچر بھی سن لیجئے، تو جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شبلی نعمانی نے شاعری کی حقیقت کو بیان کیا ہے، مختلف انداز سے بیان کیا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ احساسات کا دوسرا نام شاعری ہے، جذبات کا دوسرا نام شاعری ہے، وہ الفاظ جو بے ساختہ ہمارے منہ سے ادا ہو جائیں اور دوسروں پر وہی اثر کریں وہ شاعری ہے۔ نطق سے یعنی بولنے کی طاقت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، بولتے وقت کچھ الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کے دوسروں پر اثر کر جانے سے جو یعنی وہ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں وہ شعر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف چیزوں میں فرق واضح کیا ہے کہ تاریخ میں اور شاعری میں کیا فرق ہے، ایک یعنی جو خطیب ہے اور شاعر ہے اس میں کیا فرق ہے، اسی طرح سے مصور میں اور شاعر میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور آخر پر ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شبلی نعمانی کے مطابق سب سے اثر رکھنے والی چیز جو ہے وہ شاعری ہے، اور وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دل پر اثر کرے وہ شاعری کہلاتی ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، نوازش، اللہ حافظ۔